ایک دن حضرت مریم بیت المقدس سے سٹے ایک حجرے میں عبادت کے لیے گئیں۔ مسجد کے ایک کونے میں آپ تنہائی کے عالم میں بیٹھی تھیں کہ اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم انہیں دیکھ کر گھبرا گئیں۔ جبریل امین نے کہا کہ بی بی گھبرائیے نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور آپ کو ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے حیران ہو کر پوچھا کہ میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جبریل امین بولے، ہاں بات تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ میں اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتا ہوں۔ بیٹے کی بشارت کے بعد جبریل امین نے بی بی مریم پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے، اور کچھ روز بعد بی بی مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ پیدائش کا دن جب قریب آیا تو بی بی مریم لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے 9 میل دور ایک جنگل میں چلی گئیں اور کھجور کے ایک درخت سے ٹیک لگا کر تنہائی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئیں۔ پریشان حال مریم کے پاس ایک بار پھر حضرت جبریل اللہ کا پیغام لے کر پہنچے۔ کہنے لگے، مریم، اللہ نے تمہارے قدموں تلے چشمہ جاری کیا ہے اور اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، دیکھو تمہارے سامنے تر و تازہ کھجور گریں گے۔ اب تم اطمینان سے یہ کھجور کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اور اگر کوئی انسان تمہیں دیکھ کر کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتے۔ اس وقت روزے کی حالت میں کھانے پینے کے علاوہ بولنا بھی منع تھا۔ ہوا وہی جو سماج میں ہوتا ہے، لوگ مریم کی گود میں بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے، اے مریم، تم نے بڑا گناہ کیا ہے۔ مریم، نہ تو تمہارے باپ برے تھے اور نہ ہی ماں۔ بی بی مریم نے اللہ کے حکم کے مطابق کچھ نہیں بولا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں ہی تھے۔ لوگوں کے سوالوں کو سنتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں ہی بول پڑے، کہا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اپنی نبوت اور کتاب کا بھی اعلان کیا۔ لوگوں نے جب حضرت عیسیٰ کے منہ سے اپنی نبوت اور کتاب کے یہ لفظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور یہ اقرار کر لیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے۔ اس خبر کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے لوگ ان دونوں کا بڑا احترام کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت والا سمجھنے لگے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم آپ کو ساتھ لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئیں۔ 13 سال بعد اللہ کے حکم سے مصر سے واپس ہوئیں اور پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی اور توریت کی تعلیم دی۔ اس کے علاوہ مردوں کو زندہ کرنے، مریضوں کو ٹھیک کرنے جیسے کئی معجزات سے آپ کو نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارت کی پیشن گوئی کی تھی۔ مسلمان انہیں عیسیٰ کہتے ہیں اور عیسائی انہیں جیسس کہتے ہیں۔ عام زبان میں انہیں دنیا عیسیٰ مسیح کہتی ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بار بار ایک ایسے پیغمبر کے طور پر آتا ہے جن کی خاص اہمیت ہے۔ تمام پیغمبروں کے بیچ حضرت عیسیٰ کا ایک اہم مقام ہے۔ قرآن کی 13 سورتوں میں حضرت عیسیٰ کا الگ الگ ناموں سے ذکر ہے۔ 26 مقام پر انہیں عیسیٰ کہا گیا ہے، 23 مقام پر انہیں ابن مریم کہا گیا ہے، 11 جگہوں پر مسیح اور ایک جگہ پر انہیں قرآن میں عبداللہ کہا گیا ہے۔ 19ویں سورہ مریم حضرت عیسیٰ کی ماں بی بی مریم کی شان میں نازل ہوئی۔ اس سورے میں حضرت عیسیٰ کا پورا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے 35 کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ ان کے معجزات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا اگلا ویڈیو ضرور دیکھیے۔